دعویٰ ہاں ہے کہ میں ما انا علیہ و اصحابی جماعت سے بلونگ کرتا ہوں. ہاں آئیں جماعت احمدیہ ڈاکٹر مجھے ڈو غلط ثابت کر کے دکھائیں. آؤ جی، جی یہ میرا دعویٰ. جی ڈاکٹر ڈو آپ ٹائم لگائیے گا پلیز، ایک منٹ کے لیے. ہاں جی، ایک منٹ چلے میں لگائیں. ایک منٹ لگا دیتا ہوں. 1 منٹ دیں جی مجھے، ویٹ کریں ذرا، میں ٹائمر کھول لوں. 1 منٹ لگانا ہے یا 2 منٹ لگانے بتا ایک دیں. منٹ، ایک منٹ جی، بس 1 منٹ ایک ہے. منٹ لگائیں جی، اور 2-3 منٹ میں فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. 2-3 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. نہیں ہاں نہیں، جی، یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے. کم سے کم 10 منٹ گفتگو ہوگی، کم سے کم 20 منٹ تو کریں گفتگو نہیں اس تاکہ میں 10 ضرورت منٹ ہی تو نہیں ہے بول بھائی، سکیں. اس سوال میں یا اس کے جواب میں 10 منٹ کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر اچھا پیارے چلیں جی، بھائی، آپ پیش کریں اپنی بات، پیش ہاں کریں. ایک منٹ ہے، چلیں چلے جی. میں 1 منٹ آپ کا پیش لگا کریں رہا جی اپنی ہوں. بات. جی شروع ہے، بولیں. شروع ہو گیا ٹائم. آپ جی کس کا ٹائم لگا ہے، میرا یا آپ ان کا کا؟ ٹائم شروع ہوا ہے نذیر صاحب. اچھا چلے، میں بسم اللہ دوبارہ الرحمن لگایا الرحیم. تھا. 1 منٹ ٹھہر جائیں میں بس. خلیفہ وقت صاحب سے جی یہ پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ گمراہی میں چلی جائے گی اور 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنمی اور ایک ناجی جماعت ہوگی. اور پوچھا گیا کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی، تو فرمایا گیا کہ وہ میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں اور میرے اصحاب نیک عمل کر رہے ہیں اور اس کی مخالف جو ہیں کفار بد عمل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ روکتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ روکتے ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں تو وہ روکتے ہیں، ہم نیکی کے راہوں پر چلتے ہیں تو وہ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں. اب یہ اتنی سی بات ہے، اگر وہ دیکھا جائے موجودہ دور میں اس عمل کہ کون کلمہ پڑھ رہا ہے، کون نیکی کر رہا ہے، ٹائم کون ہو گیا. مسجد بنا رہا ہے اور اس کو کون روک رہا ہے، بس اس ٹائم ہو پہچان ہو گیا. جائے گی. یہ بتا دو کہ ہم بنا رہے ہیں اور وہ گرا رہے ہیں، بس جی پہچان سامنے آ 1 جائے گی. منٹ اور 10 سیکنڈ آپ نے لیے ہیں. جی خلیفہ وقت بھائی. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے حوالہ میں مانگوں گا کہ یہ حوالہ کدھر ہے جہاں پر یہاں پر رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے تو ان کو روکا جائے گا، وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے. یہ تمام باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اللہ سے خبر پا کے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ بہترین امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. یہ کہتے ہیں سب حق ختم ہو گیا تھا مرزا صاحب ہے. یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟ یہی باتیں اس بات پر ثبوت ہیں کہ آپ لوگ ما انا علیہ و اصحابی پہ نہیں ہیں. صرف سمپل سا سوال ہے، کیا حضرت ابوبکر صدیق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام بھی جانتے تھے؟ جواب ہے نہیں. کیا حضرت عمر فاروق جانتے تھے؟ جواب ہے نہیں. کیا صحابہ کرام جانتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آنا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ ان کو مان کے ما انا علیہ و اصحابی پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ کل ضلالہ فی النار. ساری کی ساری بدعتیں گمراہیاں ہیں جی اور ٹائم ہو گیا. گمراہیاں آگ میں لے جانے والی ہیں. ٹائم یہ ہو ہے جی گیا. مسئلہ. جی نذیر صاحب. جی خلیفہ وقت صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ ایک گروہ ہدایت پر ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گا. یہی تو بات ہے کہ وہ گروہ کہاں ہے، اس کی نشاندہی ہے کرنی ہے نا. وہ نیک گروہ ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نشاندہی جنتی جماعت، نیک مطلب ہے کہ نیکی پر قائم جماعت وہ کہاں ہے. ابھی میں نے پہلے یہ پوچھا کہ آپ نشاندہی کر دیں اس کی، کہ وہ اس کی نشاندہی ایسے ہوگی کہ کیا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں. کیسے کہ ان کی نماز روکی جائے گی، ان کی اذان روکی جائے گی، ان کو کلمہ روکا جائے گا، ان کو مسجد نہیں بنانے دی جائے گی، ان کو وطن سے بے وطن کیا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی، وہ کلمے کی خاطر جو ہے نا چیر پھاڑ ان کی جائے گی، ان کو مار دیا جائے گا، ان کو جینے کا حق ان سے چھین لیا جائے گا. تو یہ بھی نشانی بتا دیں. اس وقت وہ جماعت ہے جس کی آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ گروہ ہے. تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں بھائی، اس کو گروہ کا اعلان کریں کہ یہ یہاں موجود ہیں تو جی ہم ٹائم سارے اس ہو میں گیا. شامل ہو جاتے ہیں بھائی. ٹائم ہو گیا. جی جی میں استاد آپ کو بتا رہا ہوں محترم کہ میں اس گروہ میں ہوں. آپ کے سامنے بیٹھا بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں مجھے وہ گروہ دکھائیں، سارے بندوں کو ایک جگہ جمع کریں اور پھر وہاں پر بلائیں جی کہ جی یہ ہیں، تو پھر مانیں گے. یہ وہ ملحدوں والا اعتراض ہے کہ اگر خدا ہے تو ہمیں خدا دکھاؤ. یہ وہی کفار مکہ والا اعتراض ہے
کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا تعالیٰ کو اور ان کے فرشتوں کو اپنے سامنے اترتا ہوا نہ دیکھ لیں معاذ اللہ. یہ وہی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو کفار مکہ والی ساری خصلتیں آپ میں پائی جاتی ہیں, یہود والی ساری خصلتیں آپ میں پائی جاتی ہیں, تحریفیں آپ کرتے ہیں. کون سے وطن سے نکالا رسول اللہ کو؟ جب مدینے کی ریاست بنائی گئی تھی تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ نماز سے روکے. تو آپ اگر اس جماعت میں ہیں تو آپ لوگوں نے اپنا وطن کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو اقتدار میں لایا؟ جیسے رسول اللہ کی سنت میں انہوں نے سب سے پہلے مدینے کی ریاست بنائی. کہاں ہے مدینے کی ریاست آپ کی؟ کہاں ہے قادیان؟ آج قادیان میں کتنے ہندو ہیں, وہاں پر آپ کی اکثریت نہیں ہے, لیکن مکہ میں ایک کفار داخل بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے دلیل. مسجد زرار گرائی گئی رسول اللہ کے وحی کے ذریعے. ٹائم ہو گیا جی, ٹائم. جی جزاک اللہ, مناظرہ ختم جی. بہت شکریہ خلیفہ وقت بھائی, اچھی بات ہوگی. بہت ختم ہو گیا جی, ختم ہو گیا جی. ٹھیک. جزاک چلیں جی, مجھے میرا 1 منٹ آخری دیں. انہوں نے جی, میں بس بردار ہو گیا, میں آخری منٹ لوں گا کیونکہ انہوں نے بات سٹارٹ کی تھی. جی. اچھا سامعین, یہ تیسرے شخص ہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے جو دفاع کر رہے ہیں. سادہ سا سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا؟ جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو ان کے عمل میں یہ عمل کیسے داخل ہوا؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہی اس بات پر دلیل ہے کہ ہم مسلمان آج بھی ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر ہیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کو اسلام سے بے دخل کرتے ہیں, اسلام سے نکالتے ہیں. اور ہم نے 1974 میں یہ کام کر کے دکھایا. پوری دنیا آج جماعت احمدیہ کو کافروں میں شامل کرتی ہے, غیر مسلم سمجھتی ہے. یہ ہماری اچیومنٹ ہے. اس اچیومنٹ پہ اللہ کا ڈر آپ میں پیدا ہونا چاہیے. یہاں پر اللہ کا عذاب ہے کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر کوئی سلطنت نہیں مل پا رہی ہے, ایک چپا زمین آپ کے پاس نہیں ہے. ٹائم ہو جناب والا, جزاک اللہ جی. اگر اسٹیج اوپن ہو گیا, اگر کسی نے کوئی اب کومنٹ کرنا ہے یا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ نذیر صاحب نے بہت اچھے اظہار موقع کیا دیجیے. ہے. میں 1 منٹ لگا دیتا ہوں آپ کا. زاہد گجر صاحب, نذیر صاحب نے بہت